हेलो। अ, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक पैसेज लेके एक पैराग्राफ लेके लाया हूँ। एक स्पेसिमेन एक एग्जांपल है आप लोगों के लिए कि आपने पैसे कैसे बनानी है। पहले वीडियो में हमने जो है कुछ फ्रेजेस के ऊपर कुछ जो है सेंटेंसेस के ऊपर प्रैक्टिस की थी, वैसे राइटिंग की, उनको हमने जो है समराइज किया था। इस वीडियो में मैं जो है इस पैराग्राफ को समराइज करूँगा। एक स्पेसिमेन आप लोगों के लिए एक शॉर्ट सा पैराग्राफ है, तो ये हम पहले ध्यान में रखें कि वैसी जो है पूरे की पूरे हमारे अपने वर्ड्स में होनी चाहिए। इट शुड बी ऑल इन ओन वर्ड्स। दूसरी बात ये कि व्हाट शुड बी द लिमिट ऑफ द प्रेसिव राइटिंग इज इट शुड बी वन थर्ड ऑफ द ओरिजिनल पैराग्राफ। ये भी हम ध्यान में रखेंगे। तीसरी बात ये कि इसमें एक लॉजिक हो, एक सीक्वेंस हमें नजर आए, कनेक्टेड होल हो। इसमें ये नहीं कि एक बात शुरू की गई और दरमियान में कहीं और भी हम चले जाएं। इसमें एक सीक्वेंस होना चाहिए, एक जो है सेंटेंस आपस में रिलेटेड होनी चाहिए, और जो है एक आइडिया का एक फ्लो होना चाहिए। साथ साथ ये कि हम इसके पे देखना भी है, हम इसकी स्पेलिंग को और इसकी पंक्चुएशन को, साथ साथ उसके पूरे ग्रामर को भी देखना है कि पूरा के पूरी इसमें कोई गलती ना हो, मसला ना हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस पैराग्राफ को पढ़ता हूँ और फिर इस पे जो है हम प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, स्टैम्प कलेक्टिंग हैव नो लिमिट्स एंड द कलेक्शन नेवर हैव एन एंड। Countries are always printing and issuing new stamps to celebrate coronations, great events, anniversaries, and deaths. And fascination of collecting is trying to obtain these stamps before one's rivals. Every pair of stamp collecting has its fascination, receiving letters from distant countries and discovering old stamps in the leaves of dusty old books. तो एक सिंपल सा पैराग्राफ है जिसमें मैंने वर्ड्स को काउंट किया हुआ है, 63 वर्ड्स हैं। और इसको पहली दफ़ा में पढ़ने के बाद अगर हमें इसकी समझ आ जाती है, इसका आइडिया मिल जाता है कि असल में ये है किस चीज़ के मुतालिक, क्या इसमें कहा जा रहा है, बड़ी अच्छी बात है। नहीं तो ज़रूरी है कि हम जो है अगेन एंड अगेन इसको रीड करें और इसको जो है समझने की कोशिश करें कि जो है इसमें क्या है। ठीक है, एक एक वर्ड के ऊपर हम फोकस करेंगे और एक एक फ्रेज के ऊपर, एक एक सेंटेंस के ऊपर, ताकि हमें इसकी सही समझ आ जाए कि इसका आइडिया क्या है और फिर हम सही जो है कैसे लिख सकते हैं। तो देख लें, मैं यहाँ पर जो है कैसे इसकी बनाऊंगा। तो इसमें फर्स्ट जो है, स्टैम्प कलेक्टिंग हैज नो लिमिट्स एंड अ कलेक्शन नेवर हैज एन एंड। तो पहले मैं इसी एक फर्स्ट जो क्लॉज है इसको ले लेता हूँ कि स्टैम्प कलेक्टिंग हैज नो लिमिट्स एंड अ कलेक्शन नेवर हैज एन एंड। तो कैसे मैं इसको बना सकता हूँ तो मेरे अपने एग्जाम के मुताबिक कि इसके वर्ड्स जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक के वर्ड्स हैं। तो इसमें जो मेरे जहन में आ रहा है वो ये कि हम इसको इस तरह बना सकते हैं। देखिए, फर्स्ट सेंटेंस, स्टेप कलेक्टिंग इज लिमिटलेस एंड एंडलेस। तो देखिए, वर्ड्स हमने ऐसे इसके लिए चूज करने हैं, ऐसे जो है सेलेक्ट करने हैं ताकि इसका मतलब भी पूरा हो जाए, वर्ड्स भी कम इस्तेमाल हो जाए। देखिए, स्टेप कलेक्टिंग इज लिमिटलेस एंड एंडलेस, ये पूरा का पूरा जो हमारे पास एक फर्स्ट क्लास है, ये पहले सेंटेंस का, इसका मतलब यही है कि स्टैम्प कलेक्टिंग की कोई लिमिट नहीं है और इस कलेक्शन की कोई एंड नहीं है। तो इससे मुराद ये कि स्टैम्प कलेक्टिंग जो है लिमिटलेस और एंडलेस एक हॉबी होती है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट ये सेंटेंस मैंने लिख लिया। देखिए, वर्ड्स को 1 2 3 4 एंड 5 वर्ड्स में, यहाँ पर अब तक हमारे पास 10 से 10 या 11 हमारे पास वर्ड्स हैं। दूसरी तरफ मैं आगे जाता हूँ। कंट्रीज are always printing and issuing new stamps to celebrate coronations, great events, anniversaries and deaths. तो इसी सेंटेंस का जो सेकंड क्लॉज है, इसमें हमें ये मिलता है कि countries are always printing and issuing new stamps to celebrate coronations, great events, anniversaries and deaths. तो उस पर अगर हम फोकस करें तो इसमें हमें ये मिलता है कि जो ममालिक है वो हमेशा से स्टैम्प्स जो है वो इशू भी करते हैं, प्रिंट भी करते रहते हैं।
اور مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ مختلف ایونٹس ہیں ان کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے. تو پوری اس کلاس کا جو مطلب ہے وہ یہی ہے کہ اصل میں جو اسٹیمپس پرنٹ اور ایشو کیے جاتے ہیں مختلف ممالک کرتے ہیں وہ اصل میں ان ایونٹس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. تو یہ ایونٹس کی بات ہو رہی ہے, دیکھیں کورونیشنس, گریٹ ایونٹس, اینیورسریز اینڈ ڈیٹس. تو اس کو اگر ہم ایک چیز میں لے لیں تو پھر ہمارے لیے آسانی رہے گی کہ اصل میں یہ بات کس چیز کی ہو رہی ہے, امپورٹنٹ ایونٹس کی بات ہو جا رہی ہے. اس کے لیے پھر ہم کوئی جو ہے ورڈس استعمال کریں گے تاکہ اس کی میننگ پورے کی پوری اس میں نکل آ سکے. تو میں اب یہاں پہ لکھ رہا ہوں کہ countries are always issuing stamps to celebrate important events. دیکھیں بات کم سے کم الفاظ میں نے وہ بات کہہ دی ہے جو کہ یہاں پر اس پہ ظاہری بات ہے ورڈ زیادہ استعمال کیے گئے ہیں. یہاں پر میں نے فریس پاسبل ورڈز کو یوز کر کے اس کی میننگ نکالی ہے کہ کنٹریز آر آلویز ایشوئنگ اسٹیمپس ٹو سیلیبریٹ امپورٹنٹ ایونٹس. بات امپورٹنٹ ایونٹس کی ہو رہی ہے کہ وہ مختلف ممالک یہ جو ہے اسٹیمپ ایشو کرتے رہتے ہیں تاکہ ان ایونٹس کو سیلیبریٹ کیا جا سکے. اب میں نیکسٹ پہ آتا ہوں. And fascination of collecting is trying to obtain these stamps before one's rivals. Every sphere of stamp collecting had its fascination, receiving letters from distant countries and discovering old stamps in the leaves of dusty old books. یہ پورا کا پورا اس میں ہمارے پاس دو سینٹینسز ہیں. اس میں پہلے سینٹینس میں یہ بات کی گئی ہے کہ فاسcination مینس ایک اٹریکشن ہے, ایک چارم ہے اس کا اسٹیمپ کلیکٹنگ کا. ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ اسٹیمپس جو بھی اسٹیمپ مختلف ایشو کیے جاتے ہیں ہمیں پہلے مل جائیں دوسروں سے, اور یہ کہ ہم یہ بھی کہ اسٹیمپ کلیکٹنگ جو ہے وہ ہمیں ملتے رہیں. اس کا ایک چارم ہے, ایک اٹریکشن ہے لوگوں کے لیے کہ وہ ہمیں ملتے رہیں لیٹرس کی صورت میں, اور مطلب مختلف جو ہے اولڈ اسٹیمپس ہیں وہ ہمیں مل جائیں کوئی اولڈ بکس ہو اس کے کسی صفحات کے اوپر. تو یہ اصل میں پورا کا پورا جو یہ دو جملے ہیں اس کو میں ایک ہی سینٹینس میں اس کی پریسی بناؤں گا. اس کا پورا کا پورا جو ہے میننگ یہ ہے, آئیڈیا یہ ہے کہ ایک چارم ہے اسٹیمپ کا کہ جو ہے لوگ عموماً کوشش کرتے ہیں کہ یہ اسٹیمپ جو ہے ہمیں دوسروں سے مل جائے اور جو ہے وہ ہمارے پاس دوسروں سے پہلے موجود ہو. تو میں ابھی اس کا ایک سینٹینس میں اس کو آئیڈیا کو لکھوں گا. The charm of stamp collecting is میں نے دیکھیں کوشش کی ہے اس کو آئیڈیا کو دیکھیں ایک ہی جملے میں لکھنے کی. The charm of stamp collecting is to receive this before all others. کہ ہم دوسروں سے اسٹیمپ کو پہلے سے حاصل کرنے کی کوشش کریں یا ہمیں پہلے مل جائیں
ایک چارم ہے، فاسینیشن ہے، اٹریکشن ہے اسٹیمپ کلیکٹنگ کا. تو یہ ایک ایسی بنی ہے دیکھیں جس میں ہمارے پاس جو ہے 3 sentences آ گئی ہیں. فرسٹ ون اسٹیمپ کلیکٹنگ از limitless and endless. Countries are already issuing stamps to celebrate important events. Last one, the charm of stamp collecting is to receive these before all others. تو یہ ایسی رائٹنگ میں پریکٹس کی ہے، کوشش کی ہے. اس کو مزید بھی پالش کر سکتے ہیں، مزید بھی اس میں اگر اپنی طرف سے پریکٹس کرنا چاہیں تو ہو سکتا ہے تھوڑا سا آپ ڈفرینٹ لکھ لیں، ڈفرینٹ آپ کی ورڈنگ ہو، لیکن کوشش آپ نے یہی کرنی ہے، یہی خیال رکھنا ہے آپ نے کہ ورڈس کی لمٹ 1/3 تک ہو، کنیکٹڈ ہول ہو اور انہی ورڈس میں ہو. ساتھ ساتھ آپ نے گرامر کا بھی خیال رکھنا ہے، ٹینس کا بھی خیال رکھنا ہے، ضروری ہے کیونکہ ٹینس جہاں یہاں پہ عموماً یہ جو ہے سمپل پریزنٹ زیادہ تر یوز کیا گیا ہے، تو ہم نے پریزنٹ ہی میں بات کیا ہے. جو ٹینس یوز کیا گیا ہے اسی ٹینس کو ہم استعمال کریں اور اسپیلنگ کا اور ساتھ ساتھ پنکچویشن کا اور گرامر کا بھرپور خیال رکھیں. تو انشاءاللہ جتنی ہم پریکٹس کرتے رہیں گے اتنا ہی یہ جو ہے ہمارے لیے آسان ہوتا چلا جائے گا. پہلے ڈرافٹ میں ہو سکتا ہے، اس پہ کئی ڈرافٹ بن سکتے ہیں. میں نے تو جسٹ 1 ڈرافٹ میں آپ اس پہ پریکٹس کی ہے اور آپ کے لیے لکھ کے آپ کو دیا ہے. نہیں تو اس میں تو فرسٹ ڈرافٹ ہو سکتا ہے، سیکنڈ، تھرڈ، کئی ڈرافٹ لکھ کے پھر ہم آخر میں فیئر ڈرافٹ لکھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ بس یہ ٹھیک ہے اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ میں نے فرسٹ ڈرافٹ میں یہ پورا ایسے لکھا ہے، اس پہ مزید بھی ہم ڈرافٹ لکھ سکتے ہیں، مزید اس کو بہتر بھی بنا سکتے ہیں. ہاں ہم اس کو ہم ٹائٹل بھی دے سکتے ہیں، ایسے ضروری ہے کہ ٹائٹل ہم پہلے دے دیں، اچھا ہے، اس میں پھر سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. تو میں پھر ٹائٹل اگر دینا چاہوں تو اسٹیمپ کلیکٹنگ ہو سکتا ہے. ویسے میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ جو ہے ٹائٹل پہل دیا جائے تاکہ پھر آپ کو آسانی رہے. آپ کے پاس ٹاپک کا ٹائٹل آ جاتا ہے. تو یہ آپ کے لیے میں نے ایک اسپیسیمن پہ پریکٹس کی ہے. امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. مزید اس طرح کی ویڈیوز آپ کو ملیں گے جس پہ ہم بات کریں گے. تھینک یو ویری مچ.